السلام علیکم ویوز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں اپنا سیکرٹ یا اپنا راز جو ہے وہ کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے یا صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ بھی ایک سکل ہے جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی یا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ اپنا راز جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر شیئر کر سکتے ہیں تو وہ آخر کون سے خاص لوگ ہیں۔ جو بچے پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی بچہ جو ڈاکٹر بنتا ہے، خاص طور پہ جو پاکستان سے ہے، یا وہ کوئی بھی اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو ایسے بچوں کا سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے زندگی میں، جو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی پریکٹیکل نالج کی جو ہے نا کمی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو جو سکلز چاہیے اس میں ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن سکلز ہیں۔ اچھا جی، کہاں پہ کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کس شخص کے ساتھ جو ہے کیسا برتاؤ رکھنا ہے، یہ جو چیزیں ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو پاکستانی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جب دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو ملتے ہیں تو اکثر ان میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ کم پائی جاتی ہیں، تو ان کو ذرا فوکس کرنا چاہیے اور ان کو ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو اپنا ایک تجربہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ بھئی یہاں پہ کیا ہوا، یو کے میں ہی کہیں ہم لوگ رہتے تھے، تو وہاں پہ ایک میری فرینڈشپ ہوئی۔ وہاں پہ یعنی کہ 2 فیملیز رہتی تھیں نا، اور وہ دونوں ہی پاکستانی تھیں، یعنی ایک برٹش پاکستانی لوگ تھے اور ایک جو تھیں وہ پاکستانی ایک فیملی تھی، جو کہ ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی ادھر موو ہوئی تھی۔ اچھا، تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ہیلو ہائی تھی، یعنی تھوڑا سا، یعنی جیسے ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا جیسے اب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو چلیں کوئی ارد گرد کی تھوڑی سی جو خواتین ہوتی ہیں جن کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کبھی آپ کو جو ہے ملنے آ جاتی ہیں، جیسے کپ آف ٹی پہ اور اس طرح سے۔ تو میرا ان سے بس اتنا صحیح تعلق تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ بھئی کچھ عرصہ ہم ادھر رہنے کے بعد اب ہم نئی جگہ پہ موو ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ میرا جو تعلق تھا وہ پھر ان سے کٹ آف ہو گیا۔ ویسے بھی وہ تھوڑی سی عمر میں بڑی خواتین تھیں تو اس لیے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ فرینڈشپ نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک دفعہ مجھے خیال آیا تو میں نے کہا کہ چلیں، جو وہ بھابھی تھیں وہ کافی نائس تھیں، تو میں انہیں دونوں کو کہتی ہوں، ایک کو کال کی اور میں نے کہا کہ چلیں انہیں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے ملنے آئیں، تو اس طرح سے نا۔ تو وہ کیا ہوا کہ میں نے کال کی تو مجھے پتہ چلا کہ ان میں سے ایک خاتون جو کہ پاکستان سے موو فیملی تھی، وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہ جو ہے وہ مطلب وہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا اور وہ فوت ہو چکی ہیں۔ اچھا، میں حیران رہ گئی، میں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب بات تھی، اور مطلب مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بالکل ایک اپنی زندگی میں ایک اچھی اور ایک خوشگوار زندگی جو ہے وہ لے رہی تھی، اور اس میں کوئی کمی مجھے تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو جو ان کی جو دوسری فرینڈ تھیں جو قریب رہتی تھیں، تو ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہمیرا کوئی اس کو مسئلہ چل رہا تھا، شاید اس کو بیٹی، اب ان کی جو ظاہر جوان ہوتی ہوئی بیٹی تھی تو شاید اس نے کوئی غلط جو ہے وہ اپنا لیا، کچھ طور طریقہ جو کہ ظاہر ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہا تھا فیملی میں، تو اس وجہ سے گھر میں کوئی ان کے لڑائی جھگڑا تھا، پریشر تھا بہت زیادہ ان پہ، لیکن انہوں نے میرے سے کوئی بات شیئر نہیں کی۔ اچھا، ان خاتون نے کہا کہ میرا یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی باتیں دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، اور کاش کہ وہ میرے سے کچھ شیئر کر لیتی تو شاید آج ہم یہ باتیں جو ہے اس طرح سے ڈسکس نہ کر رہے ہوتے۔ تو یہ بات ان کی بھی صحیح تھی، اور پھر میں نے بھی ظاہر اس کو سوچا، میں نے کہا کاش یار وہ کوئی ڈسکس کر لیتی، کسی سے اپنے دل کی بات کسی کو بتا دیتی تو اچھا نہ ہوتا یہ کہ بھئی جو بھی ان کا مسئلہ تھا تو شاید وہ دل ہلکا ہو جاتا، یا کوئی انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر مشورہ دے سکتا۔ لیکن آپ شاید ینگ ہوتے ہو، آپ کو یہ چیزیں بہت دیر کے بعد سمجھ آتی ہیں کہ یار وہ جو بندہ تھا وہ بیچارہ کتنا اکیلا ہو گیا تھا، اور اگر وہ شیئر بات کرتی تو میرا خیال ہے کہ وہ بات جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی، یعنی پورے جو سٹی تھا نا وہ اس میں پھیل جاتی۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ کی جو بات ہوتی ہے، خاص طور پہ بچوں کی جو بات ہوتی ہے، وہ ایک جگہ پہ موجود ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بھی فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہو، یا کسی کو فرینڈ سمجھ کے جیسے شیئر کرتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بات آگے سے آگے پہنچتی، وہ سارے ہی سٹی میں پھیل جاتی ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ منہ دکھانے کے لوگ قابل نہیں چھوڑتے۔ تو آج کل جو حالات ہو چکے ہیں انسانوں کے، وہ واقعی کسی کے ساتھ جو ہے نا پرسنل انفارمیشن آپ شیئر نہیں کر سکتے ہو۔
اچھا، ورک پلیس پہ بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ ورک پلیس پہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، جو کولیگس ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے فرینڈس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو فرینڈس کے ساتھ بھی انسان کو ویسے تو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ورک پلیس کے جو ایتھکس ہیں وہ بھی ہمارے ویک ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ کیا بات ہمیں کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ہم پاکستانی جب باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کولیگس ہوتے ہیں وہ کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کی ویکنس کو جاننا چاہتا ہو اور آپ کو جو ہے وہ اس ویکنس کی وجہ سے مینیپولیٹ کرے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہاں پہ بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی، پھر ہم لوگوں کی کافی جو ہے نا وہ بری عادتیں ہوتی ہیں پڑی ہوئی ہمیں، کہ ہم لوگ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی جو ہے وہ پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور جو بھی شخص سامنے آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ اپنی جو ایک کہانی ہے وہ دکھ بھری وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو انسان ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ کوئی نہیں جانتا. مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون تھیں، وہ برٹش تھیں اور ان کی ڈیورس ہو گئی نا، تو ان کے جو میاں تھے وہ پاکستان سے، یعنی وہ ان کی شادی ہوئی بھی تھی، وہ لڑکی خود برٹش تھی. اب وہ بیچاری ان پہ جو ظاہر گزر گئی وہ یہ ہوا کہ بھئی جو ان کا بندہ تھا وہ کچھ عرصہ سیٹل ہونے کے بعد، برٹش ہونے کے بعد، تو وہ ان کو چھوڑ کے وہ چلا گیا. اچھا، اب وہ یہ ہے کہ بھئی وہ خاتون جو تھیں شاید ان کے ایک دو بچے بھی تھے، ظاہر اسکول میں جو ملتی تھیں، تو پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ بیچاری ان کو کبھی وہ کس کے ساتھ وہ اپنے دکھ کی داستان سنا رہی ہوتی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھئی جو وہ لڑکا تھا پاکستانی انہوں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا. انہوں نے جو لڑکی تھی وہ ظاہر برٹش تھی تو اس نے اس کو سیٹلمنٹ میں اس کو ہیلپ کی، ساتھ پھر 2 بچے بھی ہوئے. لیکن اس لڑکے نے ایک تو ظاہر ہے فائنینشلی ابیوز کیا اور پھر ویسے بھی اس کو ابیوز کیا، کیونکہ کام شاید یہی کرتی تھیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا ان کو جو ہے شادی بھی اس نے ڈیورس کر لی اور اس نے پاکستان سے ایک نئی جا کے شادی کر لی. تو وہ بیچاری نا یہ اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی تھیں اور وہ جو ہے مطلب کسی کو سنانے کھڑی ہو جاتی تھیں. تو وہ بھی پھر میں یہی دیکھتی تھی کہ بھی جس کو بھی آپ کی بات بتا رہے ہو ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، جو لیڈیز ہوتی ہیں یوزلی، اور وہ الٹا بعض اوقات کچھ لوگ برے برے سے منہ بنا رہے ہوتے تھے کہ ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہیں یا اس طرح سے، بھی ہم کیا کریں نا. تو وہ بڑا ہی ایک آپ کو کبھی کبھی لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے نا رحم نظر نہیں آتا، یا شاید پتہ نہیں ہم لوگ یہ دنیا جو ہے اتنا اس کے پیچھے جو ہے نا ہم اتنا پاگل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو صرف جو ہے نا فوکس کیے ہوئے ہیں. کسی دوسرے پہ کیا گزر جاتی ہے، وہ جو ہے وہ خودکشیاں کر لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. اچھا، اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سوسائٹی میں جو باتیں ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اسی پہ گزری ہے، یہ ہمارے بچیوں پہ نہیں آئے گا یا ہمارے اوپر یہ نہیں آئے گی چیز، ہم بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ہم بہت کلیور لوگ ہیں. حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب ایک سوسائٹی میں ایک بندے پہ ایک چیز گزرتی ہے تو وہ کسی نہ کسی فارم میں آپ کے بھی سامنے وہ کہیں نہ کہیں ضرور آئے گی اس زندگی میں. تو لیکن اس کا جو ہے نا کوئی بھی شخص سدے باب جو ہے نا یا اس کو انالیسس کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ آخر جو ہے نا ان باتوں کا حل کیا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اچھا جی بس یہ اسی کی کہانی ہے، ہم کیا کریں، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا یہ ہے وہ ہے. تو یہ بڑی ایک دردناک قسم کی صورتحال آپ کو یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا اس میں لوگوں کی اندر نظر آتی ہے، اور اس میں آپ زیادہ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہو. اچھا، اب بات یہ ہے کہ چلیں کس کے ساتھ شیئر کریں اپنا جو ہے یعنی راز، اور کس کے ساتھ نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ بھئی جو میں نے جو دیکھا ہے نا کہ اگر آپ زیادہ سٹریسڈ جو لیڈیز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو بہت موٹی سی ہوتی ہیں اور جو بہت سٹریسڈ سی ہوتی ہیں، اگر تو آپ ان کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنا راز جو ہے وہ شیئر کرتے ہو، یہ مطلب یہ میری اپنی ایک انالیسز ہے.
ضروری نہیں کہ بھئی آپ بھی اس کو جو ہے فالو کرو، لیکن جو میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو بہت موٹی خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنا راز نہ شیئر کریں، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ پہلے ہی اتنی اسٹریسڈ ہوتی ہیں، یا جو بیمار ہوتی ہیں خواتین ظاہر ہے، تو وہ ان کے ساتھ بھی آپ شیئر نہیں کریں. جیسے کوئی کینسر کی پیشنٹ ہے یا کچھ بھی ہیں، وہ پھر وہ جو ہوتی ہے نا بعض اوقات وہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے، یا ڈپریسڈ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ بھی اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پاتی، اور وہ بعض کا ہر ایک کو فون کر کر کے بتانا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی باتیں. اور کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ بھئی نا ایسے ہی اپنی جو ہے نا اپنا قد بڑھانے کے لیے جو آپ کے راز ہوتے ہیں وہ آگے پہنچانا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کی جو جٹھانی ہوتی ہے، دیورانی ہوتی ہے، وہ جو ہے نا وہ آپ کی بات اگر انہیں کو پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً جا کے ساس کو بتاتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ڈاکٹر لڑکیاں ہیں نا ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، یہ والی جو ڈائنامکس ہے ان کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ یہ سن لے کہ بھئی یہ والی جو بات ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی جو دیورانی ہے، جو جٹھانی ہے، ان کا جو آپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو کوئی راز اگر آپ کا پتہ چلے گا، بے شک آپ ایویں بات کرو، تو وہ کیا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا نمک مرچ اور ڈالتی ہیں، اور آپ کی بات جو ہوتی ہے ساس کے آگے کر دیتی ہیں، صرف اس لیے کہ بھئی وہ جو ہے نا ساس کی فیورٹ بن جائیں اور آپ کی جو ہے نا وہ عزت کم ہو جائے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ بھی بندے کو دھیان میں رکھنی چاہیے، جو لڑکیاں اسپیشلی جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے. اس کو میں تھوڑا سا اس لیے تھوڑی سی باتیں بتاتی رہتی ہوں کیونکہ کچھ ینگ لڑکے لڑکیاں اس کو فالو کرتے ہیں میری باتوں کو، اور میری اپنی بیٹی بھی سن رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں پھر جو ہماری جو دیسی والی باتیں ہیں وہ تھوڑا سا میں زیادہ ایکسپلین کرتی ہوں، کیونکہ برٹش بچے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ورنہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے. اچھا جی، آج کی گپ شپ تھی کہ بھئی اپنا راز جو ہے ہم بہتر ہے کسی سے نہ ہی شیئر کریں، اور بہتر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک کسی کاغذ پہ لکھیں ساری دل کی جو بات ہے یا دل کی بڑھاس ہے، اور اس کو جو ہے کسی بہتے پانی میں جا کے بہا دیں لکھنے کے بعد، ٹھیک ہے، یا اس کو جلا دیں. لیکن یہ ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ بھئی اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو اس لیول کا کوئی انسان ہے، یعنی کوئی وائز پرسن ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے ایک نیوٹرل مشورہ دے گا، تو پھر تو آپ اس سے جو ہے وہ ضرور شیئر کریں. لیکن اکثر جو وزڈم ہے وہ ہمیں کم ہی ملتی ہے، خاص طور پہ آج کل کا جو دور ہے اس میں بالکل لوگ سپرفیشل ہیں اور اتنے وائز نہیں ہیں. صرف وہ لوگوں میں جو ہے نا ڈوپامن سیکنگ ہے، یعنی ڈوپامن سیکنگ ہیبٹس یہ ہوتی ہیں کہ صرف جہاں پہ فن مل رہا ہے، انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے، اور انہیں جو ہے کچھ یعنی اچھی پارٹیز مل رہی ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہے نا ریلیشن شپس رکھنا پسند کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کی بات جو ہے نا وہ سننا پسند کرتے ہیں. تو جو باقی لوگ جو مسائل زدہ ہیں، جو مصیبت کے مارے ہیں، ان کی کوئی بات جو ہے نا وہ نہیں سنے گا، اور نہ ہی ان کا راز جو ہے وہ راز رکھا جائے گا. تو جناب یہ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا بچوں کو یہ سوچ دینا تھا کہ بھئی بچوں، بھئی یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آئے گی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے راز کا پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.